سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں کے سامنے وہی ہمیشہ کی طرح درخواست کر لیتا ہوں کہ ادارے کو مضبوط کریں، جن لوگوں کے وعدے ہیں پورا کریں۔ یہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، لوگوں کو جوڑیں ادارے سے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں ایک فرینچ ماڈل میرین الہمر کے اسلام قبول کرنے کی ایک ویڈیو بھی اور کچھ تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کا سب سے خوشکن لمحہ، پرمسرت لمحہ اس کو قرار دیا ہے۔ میرین الہمر فرانس کی ریالٹی ٹیلی ویژن شو لیس پرنسس ڈی العمر اس کی بھی وہ حصہ دار بنی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ فلموں میں اس نے اداکاری بھی کی تھی، اور مشہور ماڈل ہونے کی وجہ سے ان کے اسلام قبول کرنے کی یہ بات اس وقت یورپین ممالک کے اکثر اخباروں کی سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی ایک ویڈیو اور کلمہ شہادت پڑھنے کی ایک ویڈیو اور ان کو مبارکبادی دینے کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصروں کے ساتھ اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں۔ وہ پوری طرح سے حجاب میں ملبوس تھیں اور کلمہ شہادت وہ پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اور اسے تفصیلات یورپین اور متعصب لوگوں کو کہاں پسند آئیں گی، اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہوئے ہیں۔ بہرکیف میرے اور آپ کی ضرور ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام میں ان کے داخل ہونے کی اس خبر کو پیش کرتے ہوئے ان کو مبارکبادی ضرور پیش کریں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج صحافیوں سے، میڈیا کے نامہ نگاروں سے، یا یہ جو کچھ آج کل اچانک مائک اٹھا کر کے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں سے کس قدر لوگ پریشان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ الزامات تو لگتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اس قدر لگے رہنا کہ ان کو پوری طرح سے بدنام کر کے ہی چھوڑیں، اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اندور میں ایک نوجوان خاتون نے اسی طرح کی صحافت کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا ہے۔ جس دن ملک کے عوام بھی ان جیسے صحافیوں کو ان کی زبان میں جواب دینا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ جو ہے بدنام کرنا اور دو دھرموں اور سماجوں کو لڑانا بند کر دیں گے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئے۔ اب یہ خاتون کس الزام میں پولیس تھانے سے باہر آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن باہر نکلتے وقت ایک صحافی پر غصہ کر کے اس کا تھپڑ رسید کرنا اور ان سے بھاگ جانے کی وجہ سے یہ ویڈیو الگ الگ طرح کی جو ہے تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اور اس خاتون کی صحافی کو تھپڑ مارنے کی تصویر کو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، صرف کتے کو کھانا نہیں کھلایا تو اپنے رشتہ دار بھائی کو قتل کر دیا، جس کی عمر 21 سال بتائی جا رہی ہے۔ کیرالہ کے پلکڑ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پالتو کتے کو صرف کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے اپنے ہی کزن برادر کو اٹھا کر کے قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کتے کو کھانا نہ کھلانے کی ایک معمولی سی بات کو قتل کر دیے جانے کو لے کر کے یہ خبر الگ الگ سرخیوں کے ساتھ پیش کی گئی۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کی سیاست اور عوام میں اور باہری ملک اور بیرون ممالک کے عوام میں کیا فرق ہے، ایک تصویر آپ کو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے یہ تصویر۔ اب حال ہی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تہوار کے درمیان ساؤتھ کوریا میں مڈ بھیڑ ہونے کی وجہ سے لگ بھگ 156 افراد ہلاک ہوئے تھے اور کئی لوگ جو ہے زخمی ہو چکے تھے۔ ہم نے پرائم ٹائم میں بھی وہ خبر دی تھی۔ اس کے بعد سے ساؤتھ کوریا میں لاکھوں لوگ راستے پر اترے اور وہاں کے پریزیڈنٹ کو استعفیٰ دے کر کے جو ہے اپنی حکومت ختم کرنے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، احتجاجات لگاتار جاری ہیں۔ یہ 156 افراد کی موت پر لوگوں کا اس قدر غصہ ہے۔ اب آئیے بھارت کی کیا صورتحال بنی
موربی برج جو گجرات کا ہے وہ کس طرح ہنگامہ ہوا آپ جانتے ہیں. 135 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں, کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, لیکن کہیں بھی کسی بھی طرح کا احتجاج دیکھنے کو نہیں ملتا, اور نہ ہی اس پر کسی طرح کی جو ہے مطالبے لے کر کے لوگ راستے پر اترتے ہیں, اور نہ ہی مہلوکین کی عادت میں اور ان کا خیال کرتے ہوئے کسی طرح کا مارچ ہوتا ہے. اور حتیٰ کہ ظلم کی انتہا کہیں یا پھر چوری اوپر سے سینہ زوری یہ کہ غلطی کرنے والے خود اس کا جو الزام لگا رہے ہیں غلطیاں وہ خود عوام پر یا جو مرنے والے ہیں ان پر لگایا جا رہا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک زندہ قوم کے درمیان اور مردہ قوم کے درمیان. 156 لوگ ساؤتھ کوریا میں مرتے ہیں تو آج تک اس پر جو ہے پریزیڈنٹ کے استعفیٰ دینے کو لے کر کے احتجاج ہے, اور انڈیا میں 135 افراد مر جاتے ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ کی جانب سے بنائی ہوئی برج کو لے کر کے, لیکن کوئی کچھ نہیں بولتا, بلکہ اوپر سے یہاں کی میڈیا یہاں کی حکومت کی ستائش کرتے ہوئے اس کی بچاؤ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ کہتے ہوئے اس تصویر کو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین گرامی, یو پی میں کس طرح جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, یو پی کے بلند شہر سے آ رہی یہ ویڈیو آپ کو سب کچھ بیان کر دے گی. 2 نامعلوم حملہ آوروں نے اور لٹیروں نے جو ہے دن دہاڑے ایک جیولری کی دکان میں گھس کر کے وہاں سے کیش, اور یہاں تک یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے اونر کو مارا بھی گیا ہے, اس پر گولی بھی چلائی گئی ہے. نومبر 3 کو پیش آیا معاملہ ہے جو اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. پولیس جو ہے ابھی بھی ان ملزمان کو گرفتار نہیں کر پائی ہے. اس طرح یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یو پی میں جو دن دہاڑے لوٹ مچی ہوئی ہے اور عام عوام کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے, اس کو لے کر کے تبصرے جاری ہیں. ناظرین گرامی, بہار کے گیا ضلع سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے, جہاں پر چڑیل کا الزام لگاتے ہوئے خاتون کو اس کے گھر میں زندہ جلا دیا گیا ہے. پولیس پر بھی حملہ کیا گیا ہے. یہ اطلاع کے مطابق گیا ضلع کے میگرا تھانہ علاقے کے گاؤں پنچوا میں خاتون کو چڑیل کا الزام لگا کر گھر میں زندہ جلایا گیا, جہاں خاتون کی موقع پر موت ہوئی. مرنے والے خاتون کی شناخت ارجن داس کی حیثیت سے کر لی گئی ہے, جس کی ارجن داس کی بیوی جو ہے ہیمنتی دیوی کے طور پر کی گئی ہے, جس کی عمر 45 بتائی گئی. دراصل جھگڑے کی وجہ بتایا جائے گاؤں کے ہی چندر دیو مانجھی کے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے ہوا, جس کے بعد ہیمنتی دیوی پر ڈائن ہونے کا الزام لگایا گیا, اور جس کا بیٹا بیمار ہوا اس کا الزام اس ڈائن کی وجہ سے بیمار پڑنے کی خبر لگاتے ہوئے پورے گاؤں میں اس کا افواہ مچائی گئی, اور پھر جو ہے اس کے گھر میں اس کو جلا کر کے مارا گیا. ناظرین گرامی, یہ 2022 کا بھارت ہے جہاں پر آج بھی اس طرح کی چیزیں پیش کر کے لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں اور انتظامیہ خاموش. ناظرین گرامی, ادھر ایران میں مقننہ انتظامیہ اور عدالتی حکام کے سربراہان نے گزشتہ روز ان عناصر کی فائلوں کی جانچ اور سزا کو تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جنہیں انہوں نے حالیہ جاری احتجاجی مظاہروں کے تناظر میں فساد پرست قرار دیا تھا. ایرانی خبر رساں ایجنسی گیرنا نے بتایا ہے کہ ملک کے صدر ابراہیم رئیسی, پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور عدلیہ کے سربراہ محسن ایجی نے ایک ملاقات میں تقسیم کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. دریاسنا گزشتہ روز ایرانی انسانی حقوق کی تنظیم کے سربراہ محمود امیری مقدم نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں مظاہروں کے مقتولین کی تعداد 304 تک پہنچ گئی ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ چکی ہے. مقدم نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ ستمبر سے شروع ہونے والے مظاہروں کے آغاز سے اب تک 41 بچے 24 خواتین کو مارا جا چکا ہے. انہوں نے کہا گزشتہ جمعہ کے روز صوبے سیستان اور بلوچستان میں 16 مظاہرین مارے گئے. واضح ہے کہ ایران میں 16 ستمبر کو نوجوان خاتون مہسا امینی کے قتل کے بعد کئی ہفتوں سے ملک کے الگ الگ حصوں میں مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ابھی تک یہ لگاتار جاری ہیں, جس کو لے کر کہ یہاں کی حکومت ان عناصر کو جو ہے وہ ملک دشمن عناصر کہہ رہی ہے, اور جو ایران کی دشمن ممالک ہیں ان کی سازشوں میں ملوث ہو کر کے ایران کی حکومت کو نیچے گرانے, ایران کو بدنام کرنے, اس طرح کے جو ہے موقع پرست سیاستدانوں کی جانب سے پوری طرح سے استعمال کیے جانے, ان سازشوں کا شکار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے حکومت ایران نے اس بار جو ہے پوری طرح سے واضح کر دیا ہے کہ جو اس احتجاج میں شریک ہوں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. ناظرین گرامی, ایک بار پھر ظالم بشار الاسد نے کئی شہریوں کو ہلاک کر دیا کہیں یا شہید کر دیا ہے. جی ہاں, شام میں ظلم و ستم کی یہ کہانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اسد نواز قوتوں نے ادلب میں ایک کیمپ پر بمباری کی, جس کے نتیجے میں 6 شہری شہید ہوئے اور 75 زخمی ہوئے ہیں. ناظرین گرامی, سول ڈیفنس کے مطابق سرکاری قوتوں نے صبح کے وقت شمالی ادلب میں واقع مرام کیمپ پر بم حملے کیے,
جن میں 6 شہری ہلاک اور 75 زخمی ہوئے، جنہیں اسپتالوں میں داخل کروایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، شام کی صورتحال گزشتہ کئی برسوں سے کیا صورتحال بنی ہوئی آپ جانتے ہیں۔ 2 ممالک یا 2 سوچ رکھنے والے لوگوں کے درمیان میں جو صورتحال بنی، اس میں عام شہری لگاتار مارے جاتے ہیں، اور ظالم بشار الاسد کی فوج ہمیشہ سے عام شہریوں کو، معصوم مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہے، اور پوری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے یہ معاملہ اور یہ تنازع حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ناظرین گرامی، تمل ناڈو میں RSS کی جانب سے آج جو ہے وہ مارچ نکالنے کا پروگرام طے تھا، لیکن یہاں پر محدود اور مختصر اور وقت میں جو ہے یہاں کے کورٹ کی جانب سے اجازت دیے جانے کی وجہ سے اس مارچ کو آج کینسل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ جو ہے پوری طرح سے یہاں پر پولیس کی جانب سے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے کہ RSS کے مارچ کے درمیان میں کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے آناکانی نہ ہو، کوئی چوک نہ ہو۔ لیکن RSS نے 6 نومبر کو تمل ناڈو میں ہونے والا اپنا مجوزہ روڈ مارچ یا پتھ سنچلن جس کو کہا جاتا ہے، وہ ازبخود ملتوی کر دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مدراس ہائی کورٹ نے RSS تمل ناڈو میں اپنا روڈ مارچ صرف اسٹیڈیم یا کسی مخصوص جگہ پر کر سکتی ہے، اتنی ہی اجازت دی تھی، لیکن RSS نے اس کی منسوخی کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود یہاں کی حکومت نے پورے تمل ناڈو میں الرٹ جاری کرتے ہوئے سخت سیکورٹی کا انتظام کیا تھا۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔